السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن کے حوالے سے آج 15واں پارہ ہمارے سامنے ہے، سبحان الذی کے عنوان سے۔ اس پارے کا خلاصہ بھی ہم دو حصوں میں کریں گے۔ پہلا حصہ سورۃ بنی اسرائیل اور دوسرا حصہ سورۃ الکہف۔ سورۃ بنی اسرائیل تو مکمل پوری کی پوری اسی پارے میں ہے، البتہ سورۃ الکہف کی ابتدا تو اسی سے ہوتی ہے، لیکن اس کا اختتام 16ویں پارے میں یعنی اگلے پارے میں ہوگا۔ اس طرح ہم 15ویں پارے کا پہلا حصہ سورۃ بنی اسرائیل یعنی مکمل 111 آیات اور 12 رکوع اس میں موجود ہیں، اور دوسرے حصے سورۃ الکہف کی 74 آیات، 110 میں سے 74 آیات اس پارے میں ہیں، تو ٹوٹل یہ پارہ 185 آیات پر مشتمل ہے، اور بنو اسرائیل سورۃ بنی اسرائیل کے 12 رکوعوں اور سورۃ کہف کے تقریباً 9 رکوعوں کو ملا کر 21 رکوعوں پر یہ پارہ 21 رکوعوں اور 185 آیات پر مشتمل ہے۔ خلاصے کے حوالے سے جو پہلا حصہ ہے سورۃ بنی اسرائیل، تو پہلے تو یاد کرتا چلوں، یہ سورۃ اسراء کے نام سے بھی مشہور ہے، سورۃ سبحان الذی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس سورت کا خلاصہ ہم 4 نمایاں نکات کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو ہے واقعہ اسراء و معراج، اور اسی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی خصوصی ہدایت اور اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی شان کا بیان ہے۔ دوسرے نمبر پہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند اہم گوشوں کا ذکر ہے اور ان کے لیے ضروری ہدایات آئی ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ قرآن ہی فیصلہ کن کلام ہے اور یہ گزشتہ کتابوں کی ہدایات پر محیط ہے۔ چوتھا نقطہ اس میں اخلاق فاضلہ کی تعلیم کا ہمیں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں واقعہ اسراء و معراج کی، جہاں سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پے در پے غم آنے کے بعد ایک انتہائی اہم اور خوش کن رات یعنی شب معراج کا ورود ہوا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس واقعے کے 2 حصے ہیں، ایک اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، دوسرا ہے معراج یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس پہلی آیت میں واقعہ اسراء کا بیان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مسجد اقصی اور اس کے گرد و نواح کے بابرکت ہونے کا ذکر ہے، جیسے فرمایا الذی بارکنا حولہ۔ اسراء کے متصل بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ حدیث مبارک کے الفاظ میں ہے ثم عرج بی، یعنی صحیح البخاری میں ہے ثم عرج بی، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر فرمایا۔ تو اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے شریک اور اولاد سے پاک ہے، اور اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی متصف ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں بنو اسرائیل کی تاریخ کے چند اہم گوشوں کا ذکر ہے اور ان کے لیے ضروری ہدایات ہیں۔ سورت کے پہلے اور آخری رکوع میں بنو اسرائیل کے تاریخ کے ان اہم گوشوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے رکوع میں ان کی تاریخ کے درمیانے دور میں 2 بار ان کی سرکشی اور بغاوت اور اس پر اللہ تعالیٰ کی سخت سرزنش کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا ذکر ہے کہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم 2 بار فساد بپا کرو گے، اور دونوں بار ہم سزا کے طور پر تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اب پھر تم ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہو، اگر قرآن پر ایمان لے آؤ اور اسے اپنا رہنما بناؤ تو رحمت خداوندی پھر تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی، بصورت دیگر
اللہ کے سخت سے سخت عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برستے رہیں گے۔ لہذا فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ جبکہ آخری رکوع میں ایک جانب بحیثیت امت مسلمہ ان کے تاریخ کے آغاز کا ذکر ہوا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کا خلاصہ ہے، اور دوسری طرف ان کی اس آخری تباہی کی جانب اشارہ کر دیا گیا ہے جو قیامت کے قریب حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم تمہیں ہر طرف سے سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جو تیسرا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہی فیصلہ کن کلام ہے اور یہ گزشتہ کتابوں کی ہدایات پر محیط ہے۔ پہلے رکوع اور آخری رکوع میں یہود کے ذکر کے بعد پھر قرآن مجید کی عظمت شان اور بحیثیت منبع ہدایت اور حقانیت کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ اب قوموں اور امتوں کی قسمتوں کا فیصلہ اسی کے ذریعے سے ہوگا، جیسا کہ سورۃ الطارق میں قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یعنی یہ قرآن فیصلہ کن کلام بن کر نازل ہوا ہے، اسے غیر سنجیدہ مت لو۔ اس کے علاوہ سورۃ مبارکہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں بقول حبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تورات کے احکام عشرہ یعنی 10 کمانڈمنٹس انتہائی دل نشین اسلوب میں بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ قرآن مجید تورات اور گزشتہ کتب کی اصولی تعلیمات پر محیط ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت وغیرہ کا بیان بھی اس صورت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھا نقطہ ہمیں اس صورت میں ملتا ہے وہ اخلاق فاضلہ کی تعلیم ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو اور نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو نہ حق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خصوصی عظمتوں سے، خصوصی تکریم سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے۔ اس کی ابتدائی 74 آیات اسی پارے میں ہیں، باقی جو اس کی 36 آیات ہیں وہ 16ویں پارے میں ہیں۔ جو حصہ اس پارے میں ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے۔ اس کے بعد میں آنے والے موضوعات کو ہم 3 نکات میں بلکہ 4 نکات میں سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی عظمت اور نزول حکمت کا بیان، اصحاب کہف کا قصہ، دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کرنے والی 2 تمثیلات ہیں، اور چوتھے نمبر پہ جو واقعہ شروع ہو رہا ہے اس بارے میں وہ ہے حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، جو کہ مکمل اگلے پارے میں ہوگا۔ تو بہرحال جہاں تک قرآن کی عظمت اور نزول کا بیان ہے، نزول کی حکمت کا بیان ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، یہ کتاب قیم ہے۔ اس کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی سخت پکڑ سے ڈرایا جائے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں انہیں اچھے انجام کی خوشخبری دی جائے۔ ساتھ ہی یہ وضاحت کہ اس کتاب اور نبی مرسل کا منکر ہونے کے باوجود اگر کسی کو اس دنیا میں نعمتیں میسر ہیں تو یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں بلکہ یہ محض امتحان ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا
اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ایمان بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ اصحاب کہف سے مراد وہ چند اصحاب ایمان ہیں جنہوں نے دنیا کی ترغیبات اور دھمکیوں سے لاپرواہ ہو کر ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر ترجیح دی اور اسے بچانے کی خاطر اپنے گھروں اور شہر سے نکل کھڑے ہوئے، چلتے چلتے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، ایک شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا۔ وہاں اسے پہچان لیا گیا کیونکہ اس کا لباس اور حیت ایسی تھی۔ اس کے پاس جو سکہ تھا اس سے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت پرانا بندہ ہے۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی، اب موحد لوگ برسر اقتدار تھے۔ تو ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظروں میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ پھر اصحاب کہف کے قصے کے بعد زندگی کی حقیقت بیان کرنے والی 2 تمثیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی تمثیل ان 2 آدمیوں کی ہے کہ ان میں سے ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے اسے اللہ کی یاد دلائی اور توحید کی حقیقت کی طرف بلایا اور یہ باور کروایا کہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، مگر وہ دولت مند اپنی دولت کے نشے میں اس حقیقت سے غافل رہا۔ بالآخر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے۔ جب حقیقت اس کے سامنے واضح ہو کر آئی تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ہے، جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین اس کی بدولت سرسبز ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ جیسے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ مال اور بچے دنیا کی یہ تمام صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی زینت ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رضا والی، اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے جو وہ کسی کو دیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ پھر یہاں سے یہ قصہ چلتا ہے۔ اس قصے کی ابتدا اس پارے کے آخر میں ہوتی ہے، پھر 16ویں پارے میں یہ جیسا عرض کیا پہلے کہ 16ویں پارے میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ اس پارے میں اتنا بیان آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک نوجوان ساتھی کے ساتھ سفر پر نکلتے ہیں، جس کا مقصد اللہ کے ایک خاص بندے کو ملنا ہوتا ہے، جسے اللہ نے اپنی جناب سے خاص علم سے نوازا ہے۔ لہٰذا وہ دونوں طے شدہ مقام کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ بالآخر ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد ان کی اس برگزیدہ شخصیت سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس برگزیدہ شخصیت سے، جن کا نام روایات میں حضرت خضر آیا ہے، اپنے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت خضر یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ میری معیت میں زیادہ ٹھہر نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ معاملات آپ کی دنیا سے الگ ہیں، آپ کی شریعت سے ہٹ کر یہ تکوینی امور ہیں۔ بالآخر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شرط پر اپنے ساتھ لے لیتے ہیں کہ جب تک میں خود آپ کو حقیقت حال نہ بتا دوں تب تک آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ دوران سفر میں وہ بزرگ شخصیت اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں جس پر وہ دونوں سوار ہوئے تھے۔
اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اعتراض سامنے آتا ہے تو بزرگ انہیں سفر کی شرط یاد دلاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیتے ہیں، پھر دونوں چل پڑتے ہیں کہ وہ بزرگ راستے میں ملنے والے ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض پیش کرتے ہیں۔ اس مقام پر پارہ نمبر 15 مکمل ہو جاتا ہے، باقی قصہ پارہ نمبر 16 میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق ایمان کی حالت میں قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔